الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی سیریز کا یہ 7واں درس ہے، اور آج کا درس جو ہمارا پچھلا درس تھا، درس نمبر 6، اسی سے منسلک ہے۔ پچھلے درس کے اندر حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اہل السنہ کا عقیدہ بیان ہوا تھا کہ الحمدللہ ہم لوگ اہل السنہ جو کتاب و سنت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تو ہمارا یہ عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ 10 نکات بیان ہوئے تھے، وہ انشاءاللہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں، پھر اس کے دلائل انشاءاللہ شروع ہوں گے کہ یہ 10 نکات جو ہے جس کے اندر یہ عقیدہ بیان ہوا صحابہ کرام کے بارے میں، یہ کتاب و سنت سے ہی اخذ کیا گیا ہے۔ اس کے دلائل کتاب و سنت یعنی قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے اندر ہی موجود ہیں۔ تو اس عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ دوسرا نقطہ کہ صحابہ کرام پکے سچے مومن ہیں، ان کے ایمان کے اوپر ہرگز بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں، ثقہ ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، ان کی گواہی مقبول ہے اور تسلیم شدہ ہے، مسلم ہے۔ ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے، قرآن اور حدیث جو ہمارے پاس موجود ہیں، انہی کی روایات سے موجود ہیں۔ چوتھی بات کہ صحابہ کرام معصوم عن الخطا نہیں ہیں مگر مغفور ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ان سے کوئی خطائیں ہوئی ہیں، کوئی لغزشیں ہوئی ہیں، تو ان کو معاف فرما دیا ہے اور ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ پانچواں نقطہ کہ صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہیں، ان کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی، ان کے ایمان پہ بھی تنقید نہیں ہو سکتی، ان کے اعمال اور افعال کے اوپر بھی ہرگز بھی تنقید نہیں ہو سکتی۔ چھٹا نقطہ ان سے عقیدت و محبت رکھنا اور ان کا ذکر ہمیشہ اچھے الفاظ کے ساتھ کرنا، خیر کے ساتھ کرنا، بلائی کے ساتھ کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا، یہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے۔ ساتواں نقطہ کہ ان کے آپس کے جو مشاجرات یا تنازعات یا اختلافات یا کچھ لڑائیاں اگر ہوئی ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں سکوت اختیار کرنا ہے، یعنی خاموشی اختیار کرنی ہے۔ ہم نے اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہنا سوائے اچھے الفاظ کے، ذکر خیر کے علاوہ۔ اور جو ظالم جان بوجھ کر ان کی صحابہ کرام کی لغزشوں اور خامیوں کو ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کرے گا اور انہیں برا بلا کہے گا، اس کا ایمان ناقص ہے، صحیح نہیں ہے، وہ گمراہ ہے، وہ ہرگز بھی مسلمان نہیں ہے۔ آٹھواں نقطہ کہ تمام صحابہ کرام اہل بیت اور ازواج مطہرات جو امہات المومنین ہیں، ان سب سے محبت ایمان اور نیکی اور تقوی کی علامت ہے، اور ان سے بغض اور عداوت نفاق اور کفر کی علامت ہے۔ نواں نقطہ کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد امت میں سب سے افضل صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام میں سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر ان کے بعد بالترتیب جو باقی کے 6 عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اصحاب بدر، اصحاب احد، بیعت رضوان والے صحابہ کرام، اور وہ صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ یا فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ سب سے افضل ہیں۔ پھر اس کے بعد جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا حدیبیہ کے بعد یا فتح مکہ کے بعد۔ بہرحال یہ تمام کے تمام صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے اور یہ سب اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام سے راضی ہے، اور تمام کے تمام صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ تو یہ 10 نکات ہیں، یہ عظیم جو ہے عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں، جو ہمارے صراط مستقیم پہ گامزن رہنے کے لیے، یعنی ہمارے اپنے سیدھے راستے کے اوپر گامزن رہنے کے لیے کہ ہم ہدایت کے راستے پہ ہوں، تو یہ عقیدہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ اس کے برخلاف ہوگا، اس کے مطابق نہیں ہوگا، تو پھر ہم صراط مستقیم پہ نہیں ہیں بلکہ گمراہی کے راستے پر ہیں۔ لہٰذا ہدایت یہی ہے
نجات اور عافیت کا راستہ یہی ہے، جنت کا راستہ یہی ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کریں، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ پھر اس کے دلائل میں نے کہا تھا سب سے پہلے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 پڑھنی تھی، اس کی تفسیر نہیں ہو سکی تھی پچھلی کلاس میں، صرف میں نے آیت پڑھی تھی، تو آج انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ مختصر سی باتیں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ تو پہلی دلیل لیتے ہیں، یہ سورہ فتح ہے، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورۃ الفتح ہے، سورۃ الفتح آیت نمبر 29 آخری آیت ہے۔ محمد الرسول اللہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی وہ لوگ جو پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں، یعنی آپ اور آپ کے صحابہ کرام، ٹھیک ہے؟ تو جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی آپ کے اصحاب، آپ کے صحابہ کرام، ان کی صفات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر انتہائی سخت ہیں، یہ اللہ کے دین کی محبت میں، اللہ کی توحید کی محبت میں یہ کفار کے اوپر انتہائی سختی کرنے والے ہیں، جہاد کے میدان میں سخت لڑائی کرنے والے ہیں، کافروں سے بدلہ لینے والے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ان سے قتال کرنے والے ہیں۔ اور یہ ان کی صفت ہے، عظیم صفت، کہ یہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اتنے مخلص ہیں، یہ ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ پیوست ہے، اچھے طریقے سے مزین ہے کہ اگر ان کے اپنے خاندان میں سے، ان کی برادری میں سے بھی، یا ان کے اپنے اہل و عیال میں سے، ان کے فیملی ممبرز میں سے، کوئی گھر والوں میں سے بھی اگر کوئی شخص کافر ہے، مشرک ہے، تو وہ اس سے بری ہیں، اس سے بیزار ہیں، اور اگر جنگ کے میدان میں اگر وہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو اپنے گھر والوں سے اسلام کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ان سے بھی لڑائی کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہمارے گھر میں سے کوئی فرد ہے، ہمارے قبیلے میں سے، ہمارے خاندان میں سے، ان کے دلوں میں تو اللہ کے نبی کی محبت ہے، اللہ کے دین کی محبت ہے، لہٰذا یہ اللہ کے دین کے جو دشمن ہیں ان سے مقابلے میں انتہائی سخت ہیں اور پوری دل جمعی کے ساتھ، پورے ذوق و شوق کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، چاہے سامنے ان کے اپنے ہی کیوں نہ ہو، چاہے تعداد کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، ان کی اپنی تعداد یعنی صحابہ کرام کی کم ہو، دشمنوں کی زیادہ ہو، تب بھی یہ تعداد نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے ہمارے پاس کم اسلحہ ہے، ان کے پاس زیادہ اسلحہ ہے، ان کے پاس اسباب زیادہ ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، نہیں، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ تو ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہے، اللہ کے دین کی محبت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، تو یہ کافروں کے مقابلے میں انتہائی سختی کرنے والے، کافروں کا مقابلہ کرنے والے ہیں۔ دوسری صفت ان کی یہ کہ رحماء بینہم، آپس میں انتہائی زیادہ مہربانی کرنے والے، رحم دلی کا مظاہرہ کرنے والے، کفار کے سامنے سخت لڑائی کرنے والے، ان کو نقصان پہنچانے والے، چاہے کوئی عزیز و اقارب میں سے کیوں نہ ہو، کافر ہے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، وہ ان سے بری ہیں، بیزار ہیں، اور اس کے برعکس مومن ہے، کوئی بھی ہے، دور کا ہے، نہیں جانتے، اجنبی ہے، لیکن اگر وہ کلمہ گو ہے، مومن ہے، اسلام اور ایمان ان کے پاس موجود ہیں، تو آپس میں ایسے شیر و شکر ہیں، ایسے آپس میں پیار محبت کے ساتھ باہم ہمدردی والے معاملات کرنے والے ہیں کہ ان کی مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ تو آپس میں مومنوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لطف و کرم کرنے والے، اخوت و محبت کرنے والے، ایک دوسرے کی تکلیفوں میں کام آنے والے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے اور ایثار کرنے والے، خود ضرورت ہوگی لیکن دوسروں کو ترجیح دیں گے، مومنوں کو ترجیح دیں گے، خود ضرورت مند ہیں مگر وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کریں گے، اپنے بھائیوں کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ تو مومنوں کے لیے ایثار کرنے والے، قربانیاں دینے والے، خود حاجت مند ہوں گے کسی چیز کے لیکن اپنے بھائی کو ترجیح دیں گے، اس کو وہ چیز دے دیں گے۔ تو اپنے بھائیوں کے لیے آپس میں قربانی دینے والے، ایثار کرنے والے، آپس میں پیار اور محبت کرنے والے، لطف و کرم کا معاملہ کرنے والے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، تو یہ ان کے عظیم صفات میں سے ہیں کہ رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنے والے ہیں یہ۔
تیسری ان کی صفت بیان ہوئی تراہم رکعن سجدن، کہ آپ جب بھی انہیں دیکھیں گے تو یہ رکوع میں اور سجدوں میں ہوں گے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ نمازیں ادا کرتے ہیں، تہجد، دیگر نمازیں، چاشت، اشراق۔ تو یہ ہر وقت اپنے رب کی عبادت میں فرض نمازیں بھی، سنتیں بھی، نوافل بھی، کثرت سے سجدے کرنے والے، کثرت سے رکوع کرنے والے۔ تو اے دیکھنے والے، آپ ان کو ہمیشہ کیسے دیکھو گے؟ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں۔ تو یہ رکوع اور سجدے میں مصروف ہیں۔ اور اگلی صفت ان کی یہ ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ ہمیشہ کیا ڈھونڈتے ہیں، ان کی جستجو کیا ہے کہ اللہ کا فضل انہیں مل جائے، نیکی کرنے کی توفیق انہیں مل جائے۔ اللہ کے فضل سے کیا مراد ہے؟ ایمان اور عمل الصالحات، کہ ایمان نصیب ہو جائے، نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، حسنات، بلائیاں، نیکی، تقوی، ذکر، اذکار، استغفار، جہاد، تمام نیکیوں میں سبقت کرنے والے، تمام نیکیوں میں سبقت کرنے والے یہ ہیں۔ تو یہ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کے فضل کو ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ ایمان ہے، عمل الصالحات ہے، نیکیاں ہیں۔ تو یہ اللہ کے فضل کو، نیکیوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور ورضوانہ، اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ یہ اللہ کے فضل کے، اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، یہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی جستجو کیا ہے؟ ان کی ترجیحات کیا ہیں؟ ان کی تگ و دو، ان کی محنتیں، ان کے جہاد، ان کے مجاہدے، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کا فضل مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ اپنے فضل سے نواز دے ان کو، اپنی رضا ان کے لیے لکھ دے، اللہ کبھی ان سے ناراض نہ ہو۔ تو یہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں یہ۔ تو یہ بہت عظیم صفت ہے صحابہ کرام کی، کہ صحابہ کرام ہمیشہ مصروف عبادت ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، رکوع میں، سجدے میں، اللہ کے فضل کو ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ارشاد فرمایا کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے، عبادت کے آثار ہیں۔ ان کے چہروں پر عبادت کے آثار ہیں، سجدوں کے آثار ان کے چہروں کے اوپر نمایاں ہیں۔ ان کے چہروں کو دیکھتے ہی نظر آ جاتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، اور عبادت کا نور، عبادت کا نور ان کے چہرے کے اوپر عیاں ہے۔ ان کے چہرے عبادت کے نور سے منور ہیں۔ صحابہ کرام کے چہرے عبادت کے نور سے منور ہیں، ان کے چہروں کے اوپر عبادت کے آثار ہیں۔ آثار السجود، سجدوں کے آثار ہیں، سجدوں کے آثار ان کے چہروں کے اوپر موجود ہیں۔ جو بندہ مومن اللہ کی عبادت کرتا ہے، زیادہ عبادت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، جس کا ظاہر و باطن سنول جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر، نیکی اور تقوی آ جاتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو بھی جو نا منور کر دیتا ہے عبادتوں کے نور سے۔ اس کے چہرے کو دیکھ کے جو نا الگ سے پہچان میں آتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ہیں یہ، جو واقعتاً، حقیقتاً اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، جن کی ظاہر باطن کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو اللہ انہیں یہ ایک نعمت عطا فرماتا ہے کہ ان کے چہرے دیکھ کے نظر آ جاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے چہروں سے ان کے سجدے کے آثار، عبادتوں کے آثار موجود ہیں۔ اور اس کی تفسیر کے اندر اہل تفسیر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ان کی عبادتیں بھی ہیں، کہ وہ بہت کثرت سے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اور اس سے مراد اچھے اخلاق بھی ہیں۔ عبادتیں بھی مراد ہیں، اور ساتھ میں اچھے اخلاق بھی جو ہے نا وہ مراد ہیں، کہ صحابہ کرام کے اخلاق یہ اچھے اخلاق ہیں، اخلاق حسنہ ان کے پاس ہے۔ عبادتیں بھی کرتے ہیں، چہروں کے اوپر عبادت کا نور بھی ہے، اور ان کے اخلاق بھی بہت ہی عظیم ہیں۔ تو ان کے چہرے پہ عبادت کا نور ہے، اچھے اخلاق ہیں، ان کا ظاہر باطن ایمان کے نور سے منور ہے۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن صحابہ کرام نے بیت المقدس فتح کیا تھا، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تھا، تو جو صحابہ کرام اس وقت بیت المقدس میں موجود تھے، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، تو جب عیسائیوں نے، ان کے پادریوں نے انہیں دیکھا، ان صحابہ کرام کو، تو دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، یہ جو اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے بہتر ہیں۔ ان کے چہروں کو دیکھ کے کہنے لگے۔
عیسائی پادری صحابہ کرام کے چہروں کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے بہتر ہیں یہ. تو ان کے چہروں سے جو ہے عبادت کا جو ہے نا وہ آثار موجود، ان کے چہروں کے اوپر عبادت کے آثار موجود ہیں، سجدے کا اثر موجود ہے، ان کے اخلاق بہت ہی بہترین ہیں، اچھے اخلاق سے مزین ہیں، اور ظاہر باطن ایمان کے نور سے منور ہے. تو یہ ان کی صفات ہیں جو اس آیت کے اندر بیان ہوئی. آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان کی صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ صحابہ کرام کی یہ مثالیں توریت کے اندر بھی موجود ہیں اور انجیل کے اندر بھی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی اس کے اندر بھی ان کی صحابہ کرام کی باتیں موجود ہیں، ان کی صفات، ان کے تذکرے موجود ہیں، اور انجیل کے اندر بھی جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ملی. آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی ننھا سا پودا ہوتا ہے جو اپنی کومپل نکالتا ہے، ننھا سا پودا وہ نکلتا ہے تو شروع میں وہ انتہائی کمزور ہوتا ہے. ننھا سا جو ہے بیج سے جو ہے پودا نکلتا ہے تو انتہائی کمزور ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ مضبوطی حاصل کرتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک تناور ہو جاتا ہے، تنا بن جاتا ہے، درخت بن جاتا ہے. اور کسان کو جو ہے نا پھر اس کا جو ایک منظر ہے اس کی مضبوطی کا، اس کی استقامت کا، اس کے لہلہانے کا، اس کی ترقی کا، کہ ننھا سا پودا تھا، کمزور تھا انتہائی مشکل حالات میں، پھر اس نے تقویت پالی، مضبوط ہو گیا، تناور درخت بن گیا، لہلہانے لگا، پھل دینے لگا، سرسبز و شاداب ہو گیا. تو یہ منظر جو ہے کسان کو بہت ہی اچھا لگتا ہے، کسان کو بہت ہی اچھا لگتا ہے. اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی، اور ان کی یہ مثال کہاں موجود ہے؟ تورات اور انجیل کے اندر صحابہ کرام کی صفات موجود ہیں اور ان کے مثالیں بھی موجود ہیں. جس طرح پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ عظیم صفات، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کی اسماء، آپ کے نام بھی موجود ہیں ان کی کتابوں کے اندر، آپ کی جو ہے نا نبوت کی علامتیں موجود ہیں، آپ کے اخلاق موجود ہیں، دین کی ساری باتیں موجود ہیں، یہ بشارتیں موجود ہیں کہ آخری نبی آئیں گے آخری وقت میں اور ان کے اوپر ایمان لانا ہی نجات ہوگی. تو اگر آج بھی کوئی اہل کتاب میں سے کوئی شخص اپنی کتابوں کو اگر بغیر تعصب کے اخلاص کے ساتھ پڑھ لے تو اسے ہدایت کا راستہ نظر آ جائے گا، سمجھ آ جائے گا، مسلمان ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام صفات اور آپ کے حلیہ مبارک، آپ کے نام، ساری باتیں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں. بالکل اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی صفات بھی توریت کے اندر، انجیل کے اندر موجود ہیں. صحابہ کرام کا تذکرہ، ان کا ذکر خیر بھی توریت اور انجیل کے اندر موجود ہے، اور ان کی مثال بھی موجود ہے. یہی مثال کہ ایک ننھا سا پودا جو انتہائی کمزور ہوتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے تقویت پاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، پھر تناور درخت بن جاتا ہے، لہلہانے لگتا ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے. تو کسان کو یہ منظر انتہائی بلا محسوس ہوتا ہے، بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، کسان خوش ہوتا ہے. لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، یہ اس لیے اللہ نے مثال بیان کی تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفار کو جلائے، جو تکذیب کرنے والے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جلائے صحابہ کرام کی اس مثال کے ذریعے. اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کی طرف بلایا، دعوت دی، صحابہ کرام مسلمان ہوئے، اس وقت حالات انتہائی زیادہ مشکل تھے، اس وقت حالات انتہائی زیادہ مشکل تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحابہ کرام استقامت کے اوپر ڈٹے رہے، دین کے اوپر قربانیاں دیتے رہے، مخالفت، دشمنی، طرح طرح کے مصائب و تکلیفیں برداشت کرتے رہے، صبر کرتے رہے، دین کے اوپر مضبوطی سے قائم رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بدلہ عطا فرمایا کہ آہستہ آہستہ انہیں ایک تقویت حاصل ہوئی، ایک طاقت حاصل ہوئی. آخر ایک وقت آ گیا کہ اسلام کو غلبہ مل گیا، اسلام غالب ہو گیا. تو اسلام کا درخت گویا تناور درخت بن گیا، لہلہانے لگا، سرسبز و شاداب ہو گیا، پھل دینے لگا. تو یہ منظر انتہائی خوبصورت ہے. یہ اسلام کو غلبہ حاصل ہونا، اسلام کو عروج حاصل ہونا، اسلام کی سربلندی، یہ منظر انتہائی خوبصورت ہے. تو صحابہ کرام کی جو یہ اچھی جو ہے نا یہ صفات ہیں، یہ حالت ہے، یہ عمدگی جو ہے،
یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ کفار ان چیز کو دیکھ کے، ان کی ترقی کو اور ان کے جو ہے نا ایمان کو اور ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی، اسلام کو غلبہ ملا، کفار جلتے ہیں، ان کے دلوں میں حسد ہے، ان کے لیے جلن ہے۔ تو آج بھی یہی ہے کہ صحابہ کرام کو جو ان کے دل کے اندر، اپنے سینوں کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، نفرت اور حسد رکھتے ہیں، تو یہ لوگ صحابہ کرام کو ان کے تذکرے سن کے، ان کی باتیں ان کے دلوں میں پھر جو ہے نا وہی جلن پیدا ہوتی ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کافروں کو جلائے۔ پھر ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جو یہ صحابہ کرام میں جو ایمان والے ہیں، یعنی جو یہ صحابہ کرام میں ایمان والے، عمل الصالحات والے، تو ان صحابہ کرام سے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا وعدہ ہے اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ تو یہ سورۃ الفتح آیت نمبر 29 ہے، جس کے اندر پہلی بات یہ بیان ہوئی کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر صحابہ کرام کی جو ہے نا ذکر خیر ہوا، تعریفیں بیان ہوئی کہ کافروں کے انتہائی زیادہ جو ہے نا وہ شدید ہیں، سخت ہیں، آپس میں مسلمانوں کے اوپر رحم کرنے والے ہیں، ہمیشہ عبادت میں مصروف نظر آتے ہیں، رکوع میں، سجود میں ان کے چہروں کے اوپر سجدوں کے آثار ہیں، عبادت کا نور ہے، ان کے اخلاق سب سے بہترین ہیں، ان کا ظاہر باطن ایمان کے نور سے منور ہے، اور ان کی یہ مثالیں توریت کے اندر بھی موجود ہیں، انجیل کے اندر بھی موجود ہیں۔ ان کی یہ صفات، یعنی اللہ کے نبی کی صفات بھی موجود ہیں، اور صحابہ کرام کا بھی تذکرہ توریت انجیل کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اللہ نے مثال بیان کی ایک درخت کی کہ پہلے کمزوری تھی، بعد میں اللہ نے ان کو جو ہے نا وہ غلبہ عطا فرمایا، طاقت عطا فرمائی، تقویت حاصل ہو گئی۔ تو انسان ذرا سوچے کہ آج وہ لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، اگر ان کے دلوں میں ایمان ہوتا، اگر وہ قرآن کی تلاوت کرتے، اگر وہ قرآن پاک کے اوپر یقین رکھتے، ایمان رکھتے، تو قرآن کی یہ آیت تھی انہیں جو نا ان کی اصلاح کے لیے کافی تھی، کہ جن صحابہ کرام کے بارے میں تم دل کے اندر جو ہے نا وہ کینہ، کبد و بغض و عداوت رکھتے ہو، ان صحابہ کے تو تعریفیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، ان کا ذکر خیر تو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، اللہ کا قرآن صحابہ کی تعریفیں کر رہا ہے، اللہ کا قرآن جو ہے ان کے لیے جو ہے نا وہ بشارتیں دے رہا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت ہے، یہ مغفور ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے، یعنی یہ جنتی ہیں۔ تو ان کی کامیابی کی باتیں تو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما دی ہیں، اور ان کا ذکر خیر تو جو ہے نا وہ توریت و انجیل کے اندر موجود ہے۔ جب صحابہ کرام کا ذکر خیر، ان کی تعریف، ان کی صفات، صحابہ کرام کی جب تعریف توریت کے اندر موجود ہے، انجیل کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے، پھر بلا کوئی شخص کیسے ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان بھی ہو، وہ آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان رکھتا ہو، اور پھر دل کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں بغض و نفرت ہو؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان، قرآن پاک، توریت، انجیل کے اوپر ایمان، اور اسی دل کے اندر صحابہ کرام کے لیے بغض و نفرت، یہ ممکن نہیں ہے۔ یا تو ایمان ہے، پھر بغض و نفرت اور حسد نہیں ہوگی، بلکہ پیار، محبت، عقیدت ہوگی۔ اور اگر صحابہ کرام کے لیے بغض، نفرت اور کینہ، کبد، عداوت ہے، تو سمجھ جائے پھر ایمان نہیں ہے، پھر نہ قرآن کے اوپر ایمان ہے، نہ توریت کے اوپر، نہ انجیل کے اوپر۔ اور اہل علم تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں، ان کی تعریف کے بارے میں قرآن پاک میں کم و بیش 100 جگہ پہ جو ان کا تذکرہ موجود ہے، 100 آیتوں میں، یہ اہل علم کے اقوال ہیں۔ میں نے صرف ایک ہی آیت جو ہے نا پڑھی ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 29، ایک یہی آیت ثابت کرتی ہے کہ صحابہ کرام جو ہے، جو میں نے عقیدے بیان کے 10 نکات، تو یہ ایک آیت ان کو ثابت کر دیتی ہے، ان کی صفات، ان کے تذکرے، ان کی اچھائیاں، ان کی بلائیاں، ان کی عبادتیں، ان کا ایمان ایک آیت سے ہی ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وعد اللہ الذین، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہے، کس چیز کا وعدہ؟ مغفرتاً و اجرا عظیما، مغفرت کا اور اجر عظیم۔ اجر عظیم کیا ہے؟ اللہ کی جنت، اللہ کا انعام و اکرام۔ تو صحابہ کرام سے تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے جنت کا اور مغفرت کا، تو یہ ایک آیت بھی ہدایت کے لیے کافی ہے اگر انسان اس کے اوپر تدبر اور تذکر کرے۔ بہرحال ہم دوسری آیت کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 100، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 100۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، کہ سابقون الاولون جو ہیں مہاجرین میں سے اور انصار میں سے۔ سابقون الاولون کون ہے اور مہاجرین میں سے اور انصار میں سے کون ہیں؟ ٹھیک ہے، اب اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سابقون الاولون سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے اندر سبقت کرنے والے، نیکیوں کے اندر اسلام قبول کرنے میں سبقت کرنے والے، پہلے ایمان لانے والے، پہلے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے والے، سب سے پہلے سبقت کی ایمان لانے میں، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے۔ ٹھیک ہے، مہاجرین سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی، سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں، انہوں نے اسلام قبول کیا، سیدنا ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا، سیدنا علی نے اسلام قبول کیا، سیدنا زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد سیدنا عثمان ہیں، سیدنا زبیر بن عوام ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، سعد بن نبی وقاص ہیں، طلحہ ہیں، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں۔ تو یہ صحابہ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا۔ اور اسی طریقے سے انصار میں سے کون ہیں؟ انصار میں سے جب بیعت عقبہ اول ہوئی، پہلی بیعت عقبہ ہوئی، اس میں سے اوس اور خزرج میں سے انہوں نے 5 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر بیعت عقبہ ثانی، دوسری بیعت عقبہ ہوئی تو مزید 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر آخری جو بیعت عقبہ ہوئی تیسری، جس کے بعد ہجرت ہوئی ہے، تو تقریباً 70-72 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر مدینہ کے اندر جو اس وقت اس کا نام یثرب تھا، اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک داعی کو بھیجا تھا، سیدنا مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دعوت دینے کے لیے، دین سکھانے کے لیے۔ تو ان کی کوششوں سے بھی بہت سارے لوگ وہاں جو ہے مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ سب کون ہیں؟ یہ سابقون الاولون ہیں انصار میں سے، تو مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، جو اسلام میں سبقت کرنے والے۔ اب یہ سبقت کرنے والے، ان کی ایک فہرست ہے پوری، جس کو ابھی اس ایک درس کے اندر بتانا ممکن نہیں ہے، بہرحال لیکن اب یہاں سوال ہے کہ یہ کون کون لوگ ہیں سابقون الاولون؟ یہ کب تک کے لوگوں کے اوپر جو ہے نا اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ سابقون الاولون میں شمار ہوں گے؟ تو اس بارے میں جو ہے نا اہل تفسیر کے علماء کرام کے ان کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سابقون الاولون یعنی اسلام میں سبقت کرنے والے، پہلے اسلام قبول کرنے والے اور نیکیاں کرنے والے، تو یہ ہجرت سے پہلے، جنہوں نے ہجرت سے پہلے یعنی مکی دور کے اندر مدینہ کی طرف جانے سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ یہ پہلا قول ہے اور یہ افضل قول ہے، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے ہجرت سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کے درجات بہت ہی عظیم ہیں، کیونکہ یہ دور سب سے زیادہ مشکل والا دور تھا، مصائب اور پریشانیوں والا دور تھا، یہ قربانیاں دینے کا دور تھا۔ تو اس دور کے اندر، مکی زندگی کے اندر، مکی دور کے اندر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہجرت کے بعد بھی غزوہ بدر تک، یعنی مزید 2 سال ہجرت کے، کیونکہ غزوہ بدر جو ہوا ہے وہ 2 ہجری میں ہوا، سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، تو غزوہ بدر تک جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فتح خیبر تک، اور فتح خیبر ہوا تھا 7 ہجری، اور ایک قول ہے صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ ہوا ہے 6 ہجری، ٹھیک ہے۔ اور آخری قول یہ کہ فتح مکہ 8 ہجری، فتح مکہ 8 ہجری۔ بھلے مختلف اہل تفاسیر کے جو ہے یہ اقوال ہیں کہ جنہوں نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا وہ سابقون الاولون ہیں، اور غزوہ بدر تک جنہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ سابقون الاولون ہیں، یا جنہوں نے 6 ہجری تک یعنی صلح حدیبیہ تک اسلام قبول کیا وہ سابقون الاولون ہیں، یا جنہوں نے فتح خیبر تک جو 7 ہجری میں ہوا وہ ہیں، یا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے یعنی 8 ہجری سے پہلے۔ یہ آخری قول ہے، فتح مکہ سے پہلے۔ فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ سابقون الاولون میں نہیں آتے، مگر وہ بھی صحابہ ہیں، ان کا بھی ذکر آ رہا ہے اگلی آیت کے اگلے حصے میں۔ بہرحال تو یہ فتح مکہ تک کا آخری قول موجود ہے اہل تفسیر کا کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ سابقون الاولون ہیں۔
تو یہ چونکہ مختلف اقوال ہیں اور سب صحیح ہیں بہرحال، لیکن جس نے جتنا پہلے اسلام قبول کیا اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں، اس نے اتنی زیادہ پریشانیاں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، پھر جنہوں نے جتنا شروع میں اسلام قبول کیا اس کو اتنے زیادہ مشکل حالات ملے، اور جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ان کو حالات نسبتاً کچھ بہتر ملے پہلے کی نسبت، تو بہرحال ان کے درجات، ان کے اجر و ثواب، ان کا فضل زیادہ ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ تو ہو گئے مہاجرین انصار میں سے سابقون الاولون، اسلام میں سبقت کرنے والے۔ پھر ارشاد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے اتباع کی، ان کے پیچھے چلے احسان کے ساتھ، یعنی نیکی کے اندر، ایمان لانے میں، نیکیاں کرنے میں، ایمان لانے میں، جو ان صحابہ کے پیچھے چلے، ان کے بعد آنے والے، یعنی سابقون الاولون کے بعد جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے اندر، نیکی کے اندر، ایمان کے اندر، تو وہ لوگ بھی سابقون الاولون بھی، اور جو لوگ ان کے پیچھے آئے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں یہ پیچھے آنے سے مراد کون ہے، اس بارے میں بھی 3 اقوال ہیں اہل تفسیر کے، تین اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ سابقون الاولون کے بعد والذین تبعوہم بإحسان، اس سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے صلح حدیبیہ یا فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور نبی علیہ السلام کی رحلت تک، آپ کی وفات تک جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، جو صحابہ ہیں، یعنی فتح مکہ کے بعد آپ کے آخری عمر تک جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، جو صحابہ ہیں، وہ مراد ہیں۔ والذین تبعوہم سے مراد کون ہیں، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ۔ سابقون الاولون سے مراد کون ہے، فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے۔ اور واتبعوہم والذین تبعوہم بإحسان، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ کے فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کیا، وہ صحابہ کرام۔ ٹھیک ہے، یعنی تمام صحابہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ صحابہ کرام بھی ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، اور وہ بھی مراد ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی، یعنی تابعین، جنہیں ہم اصطلاحاً تابعی کہتے ہیں نا۔ صحابی کون ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا، آپ سے ملاقات کی، تو ان کے بعد، صحابہ کے بعد کس کا دور ہے، تابعین کا۔ تو تابعین کون ہیں، تابعین سے مراد وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، صحابہ کرام سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، تو وہ تابعین ہیں۔ تو صحابہ کے بعد تابعین کا درجہ ہے۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد تابعین ہے، اس سے مراد تابعین ہے۔ اور تیسرا جو ہے نا، وہ قول یہ ہے کہ اس سے مراد تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، اور یہاں تک کہ جتنے بھی امت کے نیک لوگ ہیں جو اس راستے پہ چلیں گے، والذین تبعوہم بإحسان، نیکی کے، ایمان کے، احسان کے راستے پہ چلیں گے، سارے کے سارے مسلمان اس کے اندر آ جاتے ہیں، اس بشارت میں۔ یہ آخری قول ہے۔ بہرحال تو یہ 3 اقوال تھے اہل تفسیر کے، میں تینوں بیان کر دیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان، کہ سابقون الاولون اسلام میں سبقت کرنے والے مہاجرین انصار میں سے، اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے آئے اور نیکی اور ایمان اور احسان کے راستے میں ان کی اتباع کی، یعنی تمام کے تمام صحابہ کرام اس سے پکے مراد ہیں، اور بعض کے نزدیک تو تابعین بھی اس سے مراد ہیں۔ ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہیں جنت کے اندر ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں کے اندر، ان باغات کے اندر رہیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی تو ہے سب سے عظیم ترین کامیابی، یہی تو ہے سب سے عظیم ترین کامیابی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو سابقون الاولون صحابہ کرام، ان کے بعد باقی کے تمام صحابہ کرام اور تابعین، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ذرا بہت دھیان سے سنیے گا کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیاں قبول فرما لی ہیں۔ یہ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی نیکیاں، ان کے نیک اعمال کو قبول فرما لیا، ان کی کوئی بھی نیکی ایسی نہیں جو اللہ نے رد کر دی ہو، صحابہ کرام کی نیکیاں قبول ہو گئیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہیں۔ دوسری بات کہ ان کی بشری لغزشوں کو، کمی کوتاہیوں کو، اگر ان سے کچھ خطائیں ہوئی ہیں، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔
صحابہ کرام کی بشری لغزشیں، انسان ہونے کے ناطے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کمی کوتاہیوں کو، ان کی بشری غلطیوں کو، ان کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، ان کی مغفرت ہو گئی۔ تیسری بات، اور وہ ان کے اوپر ناراض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ناراض نہیں ہے، اللہ ان سے ناراض نہیں ہے۔ اور چوتھی بات، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے۔ یہ تفسیر بیان کی ہے اہل علم نے، مفسرین نے اس آیت کی کہ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کو قبول فرما لیا، ان کے بشری لغزشوں کو، کمی کوتاہیوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دیا، ان کے پر اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے، اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، جس کے اندر وہ ہمیشہ 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 رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے عظیم ترین کامیابی ہے۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اس کا خلاصہ ایک دو جملے کے اندر بیان کر کے انشاءاللہ کہ انسان ذرا غور و فکر کرے، تدبر کرے، تذکر کرے اس آیت کے اندر کہ اللہ پاک نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین صحابہ کرام بھی اور انصار بھی، اسلام میں سبقت کرنے والے، والذین تبعہم بإحسان، اور ان کے بعد اسلام قبول کرنے والے۔ ان کے دو اقوال موجود ہیں کہ اس سے مراد فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے، اور اس کے بعد مزید اس کو جو ہے نا وہ وسعت دیتے ہوئے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد بھی اسلام قبول کیا، جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، جو تابعین ہیں وہ بھی مراد ہیں۔ تو جب تابعین تک مراد ہیں تو صحابہ تو سب کے سب مراد ہو گئے، سارے کے سارے صحابہ کرام آ گئے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام کے تمام صحابہ کرام سے، ون ٹو آل، سب کے سب، جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا وہ بھی، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا وہ بھی، اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام صحابہ کرام سے راضی ہے، اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیاں بھی قبول فرما لی اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے، ان کے لیے جنت تیار کی ہے۔ تو یہ جو عقیدہ میں نے پچھلی کلاس میں بیان کیا تھا 10 نکات، یہ اسی کتاب و سنت سے یہ اخذ کیے گئے ہیں نا۔ تو اب اگر کوئی شخص ان کے بارے میں یہ سوچ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ یہ صحابہ اچھے مسلمان نہیں ہیں، یا یہ نعوذ باللہ منافق ہیں، یا ان کے اندر ایمان نہیں، ان کے اندر خیر نہیں ہے، یہ غاصب ہیں، یہ ظالم ہیں، اور طرح طرح کی باتیں جو ان صحابہ اکرام کے بارے میں کی جاتی ہیں، یہ آیت ان سب کی نفی کر دیتی ہے۔ اور جو یہ کام کرتے ہیں ان کا اپنا ایمان جو ہے اس کی دلیل چاہیے اب، کہ جن سینوں کے اندر صحابہ کرام کے لیے بغض نفرت ہے، ان کے اپنے ایمان کی دلیل چاہیے، کیونکہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں تو قرآن پاک کی آیتیں جو نا گواہی دے رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ انتہائی ضروری ہے عقیدے کے حوالے سے یہ باتیں سمجھنا کہ ہمارے دل کے اندر تمام کے تمام صحابہ کرام کے لیے، امہات المومنین کے لیے اور اہل بیت کے لیے رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ ہمارے لیے ان کے دل کے اندر پیار ہونا چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام، تمام کے تمام اہل بیت اور تمام کے تمام امہات المومنین، ان سب کے محبت یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کا ہمیشہ ذکر خیر کریں، ان کے لیے ان کا اچھے الفاظ میں ان کا ذکر کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کے راستے پہ چلیں، تاکہ ہمیں بھی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا عظیم جو ہے یہ نعمت جو ہے کہ گناہوں کی معافی اور جنت مل جائے، ہم ان کی جو ہے نا پیروی کریں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔